اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سورت ہے سورہ تین، اس کا نام ہے سورہ تین، جو مکی ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم انجیر کی ہے، دوسری قسم زیتون کی ہے، تیسری قسم طور سینا کی ہے، اور چوتھی قسم شہر مکہ کی ہے۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جواب قسم ارشاد فرمایا۔ وہ انسان کی تخلیق کس طور پر اللہ تعالی نے کی ہے وہ بتایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا ہے، انسان کی ساخت کو سب سے بہتر بنایا ہے، اور پھر انسان کس طرح سے بدتر بن جاتا ہے، کیسے وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، بروں میں برا بن جاتا ہے، اور پستی کے غار میں چلا جاتا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ ایسا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور کون لوگ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اس ذلت و رسوائی سے اور اس نچلے درجے میں پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت احکم الحاکمین ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، تین کی، تین کہتے ہیں عربی میں انجیر کو، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، یہ بھی ایک طرح کا پھل ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے۔ تو انجیر اور زیتون، اس سے بعد مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس قسم سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے شہر یعنی شام اور فلسطین کو مراد لیا ہے۔ اور شام اور فلسطین چونکہ نبیوں کی آمد، نبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبیوں کو مبعوث کیا گیا، تو زیادہ تر انہی علاقوں میں، فلسطین کے علاقوں میں، بنی اسرائیل کا جو گڑھ ہے سمجھیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء پیدا کیے۔ تو مفسرین کے نزدیک والتین والزیتون سے مراد وہ علاقے بھی ہیں۔ کون سے؟ فلسطین اور شام کے علاقے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا، طور کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، طور سینا یعنی سینا پہاڑ، ماؤنٹ سینیا جس کو کہتے ہیں، یہ مصر کے اندر ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اور نبوت سے سرفراز کیا، اور مقدس کتاب تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی پہاڑ پر عطا کی، ہے نا۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ طور سینا، جس کو طور سینین کہا گیا،
اس सूरत के अंदर। बहुत मुक़द्दस पहाड़ है। क्यों मुक़द्दस है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक मुक़द्दस नबी को, एक मुहतम बिशान नबी को और जलीलुल क़द्र नबी को इस पहाड़ के ऊपर बुलाकर नबूवत अता की, शरीयत से सरफराज किया और किताब हिदायत तौरात अता की। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। चौथी, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की, कसम है इस अमन वाले शहर की। ये अमन वाले शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है। मक्का मुकर्रमा इसलिए कि मक्के में, बैतुल्लाह में, बैतुल हराम में, मस्जिद हराम में किसी भी जानदार चीज़ का कत्ल करना, मारना, किसी पर जुल्म करना, ये हराम है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? अमन वाला शहर। अब देखिए, इन 4 चीज़ों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। कसम के ताल्लुक से मैं पहले भी बता चुका था कि अल्लाह ताला चाहे जिस चीज़ की कसम खा सकता है ना, क्योंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, वो बादशाह है, वो अब सारी चीज़ें उसी की पैदा की हुई है। तो अपनी मखलूक़ात में से, अपनी पैदा की हुई चीज़ों में से वो किसी भी चीज़ की कसम खा सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला चूँकि रब्बे ज़ुल जलाल है, मालिकुल मुल्क है, अहकमुल हाकिमीन है और तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला वो है, तो वो जिस चीज़ की चाहे कसम खाए। लेकिन अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खा ले, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ों की कसम खाई है, उसमें कोई ना कोई मसलिहत होती है, हिकमत होती है। अल्लाह जिस चीज़ की भी कसम खाता है उसमें मसलिहत होती है और बहुत सी हिकमतें पोशीदा होती हैं। बंदे के लिए, हमारे और आपके लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाए। ठीक है, बहुत से लोग खा लेते हैं इधर उधर की कसम। माँ बाप की कसम खाना भी जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जाएगी या अल्लाह की सिफात की कसम खाई जाएगी, जैसे कि अल्लाह की कुदरत की कसम, अल्लाह की जलालत की कसम, अल्लाह की बादशाहत की कसम। तो अल्लाह की एक सिफत है ना, अल्लाह की रहमत की कसम। ठीक है, तो अल्लाह की कसम खाई जाएगी या अल्लाह की सिफात की कसम खाई जाएगी, जैसे कि कुरान की कसम। कुरान की कसम खाई जा सकती है क्योंकि ये भी अल्लाह की क्या है? सिफत है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से मंसूब है। तो बंदों के लिए तो जायज़ नहीं कि वो अल्लाह के अलावा और अल्लाह की सिफात के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाए। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो जिस चीज़ की चाहे कसम खाए। लेकिन जिस चीज़ की भी अल्लाह कसम खाता है उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, जैसे कि यहाँ 4 चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। अंजीर, जैतून, तूर सीनीन, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ नबियों के मकामात से है, मुक़द्दस मकामात से। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूर सीना से उनका ताल्लुक़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात अता की गई, शरीयत अता की गई, कहाँ? तूर पहाड़ पर बुलाकर। 40 दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ रिहाइश इख्तियार की और जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या अता की? तौरात अता की। जहाँ हज़रत मूसा ने ये भी मुतालबा किया था और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी आंखें, यानी दुनिया की आंखें, मेरे जलाल को देखने की ताकत नहीं रखती है। ठीक है, अंजीर और जैतून, एक तो इससे मुराद मुफस्सिरीन ने वो शहर मुराद लिए हैं जहाँ अंजीर और जैतून की पैदावार होती थी और जहाँ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए। और अगर सिर्फ आप ये फल मुराद ले लें, अंजीर और जैतून, तो आपको मेडिकल साइंस में इन दोनों फल के बेशुमार फवायद नजर आएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो अंजीर और जैतून 2 ऐसे फल हैं कि जिनके बेशुमार फवायद हैं और ये ग़िज़ा जिस्मानी एतबार से भी मुफीद है। ये दोनों ग़िज़ाएं जिस्मानी एतबार से बेशुमार फवायद हैं अंजीर के, जैतून के। जैतून के बारे में आया है कि ये ख़राब और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है ना। क्या बोलते हैं उसको? LDL और HDL। तो LDL को कम करता है और HDL को
بڑھاتا ہے۔ تو اس طرح کے ایک نہیں مطلب بے شمار فوائد ہیں، یہ پڑھنے کی چیز ہے کہ زیتون کے کیا فوائد ہیں اور انجیر کے کیا فوائد ہیں، ہے نا۔ زیتون سے جو ہے بڑھاپا بھی بہت جلدی سے نہیں آتا ہے نا، جوانی کو قائم رکھتا ہے یہ۔ تو یہ چیز بیان کی کہ انسان کی جسمانی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے اور انسان کو جسمانی صحت عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرما رکھی ہیں، جیسا کہ زیتون ہے، انجیر ہے نا۔ اور پھر طور سینین، طور سینا اور شہر مکہ، ان سے روحانی صحت مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس تورات کے ذریعے روحانی نفع پہنچایا، یعنی ان کی ہدایت کا سبب بنے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنی وہ کتاب۔ اور بلد امین، شہر مکہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ جو بنائی ہے وہ شہر مکہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اس کعبے کی سیدھ میں بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا میں سب سے مقدس کوئی جگہ ہے اگر تو وہ یہی کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دیا ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے کہ مشرکین یعنی شرک کرنے والے وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور ان کی انٹری اس شہر میں بند ہے، منع ہے، یعنی مشرکین کا داخلہ مکے میں ممنوع ہے قرآن کے مطابق۔ تو اتنا پاکیزہ شہر، اتنا امن والا شہر، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور پھر شہر مکہ کا تعلق مقدس انبیاء سے ہے۔ بیت اللہ کی جو تعمیر، کعبے کی جو تعمیر کی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، اور دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ قرآن میں بھی جس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ان چار قسموں کے بعد اب جواب قسم دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا ہے، یعنی سب سے اچھے سانچے میں، سب سے اچھے ڈھانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کی مخلوقات میں بے شمار مخلوقات جاندار ہیں، جن میں کچھ حشرات الارض ہے جو زمین پر لوٹ کر پیٹ کے بل چلتی ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کے بے شمار مخلوقات ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں یہ جانور، اور بہت سے چوپائے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں چار پیروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیات الگ بنائی ہے۔ تو پانی کے جانور الگ ہیں، خشکی کے جانور الگ ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں۔ جانور کا مطلب ہوتا ہے جاندار، بے شمار اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں۔ انہی میں ایک جاندار انسان ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جان ہونے کے اعتبار سے، ذی روح ہونے کے اعتبار سے تمام جاندار برابر ہیں۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، جو چل سکتا ہے، جو سانس لے رہا ہے، سب برابر ہے نا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو کیسی شکل و صورت، کیسی حیات عطا کی ہے، ان کا جسم و جثہ کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کا جو جسم و جثہ ہے اور انسان کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو ساخت ہے، وہ سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے۔ کہ انسان کسی بھی کروٹ سو سکتا ہے، انسان سونے پر بھی قادر ہے، بیٹھنے پر بھی قادر ہے، چلنے پر بھی قادر ہے، دوڑنے پر بھی قادر ہے کہ نہیں؟ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے علاوہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کائنات میں جو قیام بھی کر سکتا ہو، رکوع بھی کر سکتا ہو اور سجدہ بھی کر سکتا ہو، کوئی بھی جاندار نہیں ہے۔
चुनांचे घोड़ा रुकू तो कर रहा है लेकिन क़याम नहीं होगा, उससे सजदा नहीं होगा, है कि नहीं। और सांप वगैरह सजदा तो कर सकते हैं लेकिन क़याम कर सकते हैं क्या? क़याम नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते हैं। इंसान ही वो मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़याम करने पर भी कुदरत अता की है और रुकू करने का भी इख्तियार दिया है और सजदा करने की भी सलाहियत अता की है। इसलिए नमाज सिर्फ इंसान पर फर्ज है और किसी भी मखलूक पर फर्ज नहीं है। अल्लाह की नेमत है ना कि ये इंसान हर तरह से सो सकता है, हर तरह से बैठ सकता है, हर तरह से चल सकता है ना। बल्कि बहुत से लोग तो होते हैं जो कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद हाथों के बल चलने लगते हैं, है कि नहीं। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद रस्सी पर चलने लगते हैं, है कि नहीं। और बेशुमार अगर अक्ल की तरफ जाएंगे, अक्ल दानाई की तरफ, तो इंसान के मुकाबले में कोई भी मखलूक नहीं है। अक्ल दानाई जो इंसान को अता की गई कि इंसान अपनी अक्ल की सलाहियत से कैसी कैसी चीजें ईजाद कर रहा है, बना रहा है। गाड़ियों में देख लीजिए, इंसान जैसी गाड़ियां बनाता है और उन पर चलता है, कोई दुनिया की मखलूक नहीं बना सकती। जैसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहा है इंसान, कोई भी नहीं कर सकता। चलने की सलाहियत दी अल्लाह ताला ने, उड़ने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन उड़ने के लिए इसने एक आला बना लिया, एक सवारी बना ली, जहाज पर बैठकर उड़ रहा है कि नहीं। पानी में चलने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन तैरने की सलाहियत दी। चुनांचे बहुत गहरे पानी में और बहुत बहाव वाले पानी में तैरने की सलाहियत नहीं दी, तो उसके लिए इसने पानी का जहाज बना लिया और दूसरे आलात बना लिए। तो अगर इसकी अक्ल दानाई की तरफ जाएंगे फिर तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंसान को जो अक्ल शऊर अल्लाह ताला ने अता किया, दुनिया की किसी भी मखलूक को वो अक्ल शऊर अता नहीं किया। तो जिस्म जुस्से के भी एतबार से, हैअत व शक्ल व सूरत के एतबार से भी और अक्ल दानाई के एतबार से भी इंसान सबसे बेहतर मखलूक है, ये तो पता चल गया। लेकिन ये बेहतर कब तक रहता है? जब तक ये अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के अंदर रहता है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम उसको लौटा देते हैं पस्तों में से भी सबसे पस्त में, निचले लोगों में भी सबसे निचले दर्जे में उसको पहुंचा देते हैं, है ना। कमतर लोगों में सबसे कमतर जगह पर उसको पहुंचा देते हैं, रजील तरीन बना देते हैं इस इंसान को। अब ये दोनों एतबार से है, जिस्म के एतबार से भी कि इंसान जब सेहतमंद रहता है, जवान रहता है, तो देखता है कि वाह मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना हसीन हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। फिर उस बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ आ जाती है चेहरे पर, उसको खुद आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, कमज़ोर हो जाता है, सही से चल नहीं पाता, दौड़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, सूझबूझ में भी कमी आ जाती है। सरकार कहती है 60 साल का हो गया, अब तू रिटायरमेंट ले ले, अब तू सही से पढ़ा नहीं सकता, अब हमारे किसी काम का नहीं है, हो जाता ही नहीं। फिर इसको मौत आ जाती है। मौत आ जाती है तो इसको अब किसी घर में नहीं रखा जाता, कोई ऑफिस इसके लिए नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर इसके लिए नहीं है, अपना बनाया हुआ आलीशान मकान उसमें ये नहीं रह सकता, चुनांचे इसको कब्र के हवाले कर दिया जाता है। कब्र में इस जिस्म का क्या होता है? जो कभी बहुत तंदुरुस्त हुआ करता था, जो कभी बहुत सेहतमंद हुआ करता था, जो कभी दूसरों के लिए इफ्तिखार का जरिया होता था और दूसरों के अश अश करने का जरिया होता था, अब जब कब्र के हवाले हो गया तो ये जिस्म खत्म होने लगता है, इसके आज़ा गलने लगते हैं और वो मिट्टी के अंदर समा जाते हैं, गोश्त खत्म हो जाता है, हड्डियां खत्म हो जाती हैं। तो अब देखिए, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम उसको कमतर लोगों में भी सबसे कमतर जगह पर पहुंचा देते हैं। पहुंचा दिया है नहीं? इंसान कितना अच्छा है, जिंदा है, सेहतमंद है, नौजवान है, पहलवान है, तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर उसके ऊपर बुढ़ापा तारी हो गया, फिर उसके ऊपर मौत तारी हो गई, फिर उसका जिस्म गल सड़ गया और मिट्टी के हवाले हो गया, तो कुछ रहा? खत्म हो गया। अब इसमें
کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، وہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ یعنی اسفل سافلین ہونے میں، کمتر درجے کے لوگ ہونے میں اور ذلیل اور رسوا ہونے سے وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے کر آئے۔ بظاہر تو نظر آئے گا کہ انسان کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، بظاہر تو نظر آئے گا کہ اس کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اگر یہ ایمان والا تھا، اگر یہ نیکی کرنے والا تھا، اگر یہ اللہ کا فرما بردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ کمتر اور پست لوگوں میں، کم درجے کے لوگوں میں نہیں پہنچے گا، اسفل سافلین میں نہیں پہنچے گا۔ تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ جنت کا انعام ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، کتنی ہی دولت کما لے، کتنی ہی پراپرٹی حاصل کر لے، کتنا ہی عالیشان بنگلہ بنا لے، اور کتنی ہی زیادہ نعمتیں حاصل کر لے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ فنا ہو جائے گی۔ نہ صحت کی نعمت باقی رہے گی، نہ دولت کی نعمت باقی رہے گی، نہ گھر اور کوٹھی کی نعمت باقی رہے گی، کوئی بھی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ اور آخرت کی نعمت جو جنت کی شکل میں عطا کی گئی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے، انسان دنیا کے اندر جھوپڑی میں رہتا ہے، مشکل میں زندگی گزار رہا ہے، مشکل سے 2 وقت کی روٹی اس کو مل پا رہی ہے۔ آپ اس سے کہیے کہ بھائی ایسا ہے، کل تم کو جھوپڑی خالی کرنی پڑے گی، وہ راضی ہو جائے گا؟ کہے گا نہیں۔ اس سے آپ کہیے کہ چلو تمہاری زندگی پوری ہو گئی، اب تم مر جاؤ، راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے تکلیف میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کیا کرو گے زندہ رہ کے؟ مر جاؤ۔ کہے گا نہیں، میں ٹھیک ہوں، اسی میں ٹھیک ہوں، مجھے زندہ رہنے دو۔ جہاں ہر طرح کی نعمت ہے، جنت ہر طرح کی نعمت ہے، جو انسان جو سوچے گا وہ اس کو ملے گا۔ تو وہاں کی زندگی اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو بتائیے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا جو سب سے بدترین جگہ ہے، دنیا جو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ کہا گیا حدیث میں، کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو اس قید خانے کو چھوڑنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ تو جنت جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، تو وہاں یہی کافی ہے انسان کے لیے کہ جو بھی نعمت اس کو مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے ہوگا ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے انسان سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو تم کو کس چیز نے جھٹلانے پر آمادہ کر رکھا ہے؟ جزا کے جھٹلانے پر۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ، تو کون سی وہ چیز ہے جس نے تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رکھا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو؟ قیامت کو، آخرت کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کس چیز کی وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو؟ جب تمہاری ہستی باقی رہنے والی نہیں ہے، تمہارا جسم باقی رہنے والا نہیں ہے، تمہاری صحت باقی رہنے والی نہیں ہے، تم خود باقی رہنے والے نہیں ہو، تو کس چیز کی وجہ سے اب تم آخرت کا انکار کر رہے ہو؟ کس چیز کی وجہ سے تم جنت کی تیاری نہیں کر رہے ہو نا؟ ایک ہے زبانی جھٹلانا، یہ انسان زبان سے کہے کہ میں نہیں مانتا، اور ایک ہے عملی طور پر جھٹلانا، اس میں ہر کوئی ملوث ہے۔ مسلمان بھی عملی طور پر آخرت کو جھٹلا رہا ہے، اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر یہ عملی طور پر آخرت کو نہیں جھٹلا رہا ہوتا تو نمازی ہوتا، عملی طور پر آخرت کو نہیں جھٹلا رہا ہوتا تو اللہ کا فرما بردار ہوتا، عملی طور پر آخرت کو یہ نہیں جھٹلا رہا ہوتا تو گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، ہر وقت دنیا نہیں کرتا،
صبح سے شام تک کی زندگی اس کی دنیا پر ہی منحصر ہے۔ تو ایک تو ہے زبان سے جھٹلانا، مسلمان زبان سے تو نہیں جھٹلاتا، نہ دل سے جھٹلاتا ہے، یقین ہے اس کو کہ ہاں جنت ہے، لیکن اس کا عمل اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو جنت کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو عملی طور پر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم آخرت کے ماننے والے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم جنت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ عمل ہمارا گواہی دے کہ ہم جنت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ فما یکذبک، تو کس چیز نے تم کو منکر بنا رکھا ہے؟ بالدین، جزا کا منکر، آخرت کا منکر، قیامت کا منکر۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے جس نے تم کو آمادہ کر رکھا ہے دین کے جھٹلانے پر؟ دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ تمام حاکموں کا حاکم، تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ اللہ ہی تو سب سے بہتر حاکم ہے، تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم، یعنی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جو عدل کو قائم کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ احکم الحاکمین ہے تو ہم اس احکم الحاکمین کی حکومت کو اور اس احکم الحاکمین کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا والوں کے حکموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیوی کے حکم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بچوں کے حکم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ چنانچہ صبح سے شام تک کی ہماری جو تگ و دو ہے وہ کس کے حکم کے لیے ہے؟ ایک طرح سے انہی کے حکموں کے مطابق تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے حکموں کے مطابق تو چل رہے ہیں۔ اب وہ حکم زبانی ہو یا عملی ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گھر گرہستی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اپنے بال بچوں کے حکم کے تابع ہیں۔ حالانکہ ہم کو کس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے؟ احکم الحاکمین، جو تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے ہمیں۔ اور اس کے حکم کے تابع ہم کب ہوں گے؟ جب ہم اس کے احکامات پر چلنے والے ہوں گے، اس کی شریعت اور اس کے دین کے پاسدار ہوں گے، اس کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور پرہیزگار ہو کر، متقی ہو کر زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلام تو بہت آسان ہے، ہر اچھائی اسلام ہے اور ہر برائی سے اسلام روکتا ہے۔ تو انسان اچھا بن کر زندگی گزارے، 5 وقت کی نماز پڑھے، معاملات کو صحیح رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے اور حقوق اللہ کا خیال رکھے۔ 2 ہی چیزیں، بندوں کا حق اور اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرے، اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے، بس یہی اسلام ہے اور اسی کا تقاضا ہے۔ تو اس مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہتر تخلیق کو یاد دلا کر کہ ہم نے کتنا اچھا تم کو بنایا، لیکن یہ تمہارا ڈھانچہ، یہ جسم و جثہ، یہ تمہاری خوبصورتی، یہ تمہارا حسن و جمال، یہ عقل و دانائی کب کام آئے گی؟ جب تم میرے تابعدار بن کر زندگی گزارو گے، جب تم دین کے مطابق زندگی گزارو گے، ورنہ یہ سارا کچھ بیکار رہ جائے گا اور تم اسفل سافلین میں سے ہو جاؤ گے، نچلوں میں سے بھی نچلے ہو جاؤ گے۔ ٹھکانہ تو تمہارا سریا ہے، ٹھکانہ تو تمہارا جنت ہے، لیکن اگر تم نے ہمارے مطابق زندگی نہیں گزاری، انبیاء اکرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری گئی، تو تم کہاں چلے جاؤ گے؟ تحت الثری میں چلے جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہے اور یہ اس صورت کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق محمد فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔